ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ہم کل یا پرسوں رمضان المبارک کے ساعات لوٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک کی آمد سے قبل استقبال رمضان کے حوالے سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث موجود ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا تعلق رمضان کے استقبال کے حوالے سے تھا. ہم آج اس خطبہ کو دیکھتے ہیں اور اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس نظر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کی. چنانچہ میں اپنے سامنے اپنے مطلب تو نہیں اس کا ترجمہ کے ساتھ تشریح کرتا جاؤں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ آنے والا ہے. یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے. برکت والا مہینہ ہے یعنی انسان 11 ماہ اپنے معاملات میں اللہ کریم سے جس برکت کی دعا کرتا رہتا ہے وہ برکت اس مہینہ میں عام ہے. برکت کیا ہے؟ برکت کا سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ کریم کی جانب سے اس چیز کا اس طرح سے ہو جانا کہ وہ ہر حوالے سے
پوری آ جائے. ہمارے بزرگ علماء اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے بکری میں برکت رکھی ہے. آپ نے دیکھا کہ بکری کے مقابلے میں اگر ایک جانور ہے اونٹیا، اگر اس کے بچے دیکھے جائیں 8 10 11 12 بچے اس کی پیدائش ہے، اور دوسری طرف بکری کو دیکھا جائے 2 3 زیادہ سے زیادہ 4. لیکن آپ کو کبھی ان کتے کے پلوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا، بکریوں کا ریوڑ نظر آئے گا. باوجود اس کے کہ بکری کا استعمال زیادہ ہے، ہر سال ہزاروں لاکھوں قربان ہوتے ہیں، اور ہر پورے ہفتے میں قربان ہوتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ریوڑ موجود ہے. مانا اس کا یہ ہوا کہ بکری میں اللہ کریم نے برکت رکھی ہے. چنانچہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیں وہ چیز ہر طرح سے کافی و شافی ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے، مثلا ہمارے مدارس کے علماء حضرات کو، مدرسین کو، قاری صاحبان کو دیکھیے تو ہمارے جیسا جو اس حوالے سے بڑا کانشیس ہے کہ انسان کی درخواست 6 فگر ہونے چاہیے. ہم جب قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کا 20 میں 21 میں 22,000 میں گزارا کیسے ہوتا ہے، تو جواب قاری صاحب کے پاس نہیں ہوتا. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے برکت ہے. یعنی ایک آدمی اگر 1,37,000 کماتا ہے تو ضروریات زندگی اس کی بھی وہی ہے، اور ایک آدمی جو 20-22,000 کما رہا ہے ضروریات زندگی اس کی بھی وہی ہے. معیار زندگی میں تو تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس مہنگائی نے تو معیار بھی ختم کر دیا. لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ زندگی برابر کیسے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ برکت ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ. اے اللہ آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کی برکت کے حصول کے ساتھ شروع کرتا ہوں. وہ جب ہم ہر لمحے اللہ سے برکت مانگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت کا مہینہ ہے، یعنی اللہ نے اس میں ہر پہلو سے برکت رکھ چھوڑی ہے. اس کا وقت میں برکت ہے، اس کے رزق میں برکت ہے، اس کی عبادت میں برکت ہے، اس کا ہر پہلو بنانے میں برکت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. آپ ذرا اس کا زاویہ سمجھیے، زاویہ سمجھیے. ایک آدمی ہے، اس کی زندگی 30 سال ہے اور وہ مر جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کو اللہ کریم کے ہاں جانے کے لیے تیاری کا کتنا وقت ملا؟ تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ کریم سے لمبی زندگی مانگو کہ لمبی زندگی میں خیر ہے، انسان کو توبہ کا وقت میسر آئے گا، نیکی کا موقع میسر آئے گا. تو وہ آدمی جس کو چند 100 ہفتے زندگی ملی اور وہ بھی اس نے تھوڑی سی عبادت کی، تھوڑا سا روزگار کمایا، اللہ کے ہاں چلا گیا، تو پریشانی ہوتی ہے کہ کاش اس وقت وہ جو تھوڑا تھا اسے اچھے طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر دیتے. اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، اگر ایک وہ شخص ہے جس کی لمبی زندگی ہے اور اس نے اس لمبی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی رضا میں گزارا، تو اس کے لیے اطمینان ہوتا ہے کہ بہرحال نے ایک لمبی زندگی میسر آئی، اللہ کو راضی کرنے کے کام زیادہ کیے، اللہ بخش دیں گے. جب ہم اس اینگل سے دیکھیں تو پھر اس اینگل سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے اس رمضان میں ایک رات اس طرح کی بنا دی کہ اگر کوئی آدمی اس کو 1000 مہینے زندگی ہو اور وہ ہزاروں مہینے اللہ کے بارے میں گزار دے، تو اس پر جو رحمت ہونی ہے اللہ نے ایک رات ایسی کر دی ہے کہ لیلۃ القدر اس مہینے میں ایسی رات ہے، اگر تو اس کو ٹھیک اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی یاد میں گزار لے گا، گویا ایسے ہے جیسے اس نے 1000 سال کی زندگی پائی، اور وہ بھی اللہ کی رضا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ حساب تو ہمارے اکٹھے ہونے ہیں، لیکن عرض امت کے اوقات زیادہ تھے، ان کے سجدے لمبے تھے، ان کے جسم اور تھے، ان کے اوقات لمبے تھے، عمریں لمبی تھی. تو ہم جو 60 70 سال 80 سال ایوریج زندگی
تمہارے پاس ایسی رات ہے اگر تم اس کو ٹھیک طریقے سے گزار لو تو اگلے زمانوں کے جن کی 900 سال 1000 سال کی زندگیاں ہوا کرتی تھی ان کے مطابق تم عبادت کر پاؤ. اور یہ کس مہینے میں ہے؟ یہ اسی رمضان کے مہینے میں. دو چیزیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کسی اور مہینے کے روزے فرض نہیں، اس مہینے کے روزے فرض ہیں. یہ تو بات ہمیں عام مفہوم میں سمجھ آتی ہے. اس کی راتوں کا جو قیام ہے وہ نفل ہے. اس معنی کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جمعہ اس بات کو ڈھونڈنا سمجھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا. دو جملے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے رمضان کی راتوں کو نفل بنا دیا. ٹھیک. دوسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں نفل آپ کے رب فرض کے برابر ہے. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، درجہ بندی ہے، ان میں سب سے بلند کیا چیز ہے؟ فرض ہے. سب سے پہلی چیز فرض ہے. فرض ہے، پھر فرض کفایہ، پھر واجب، پھر نیچے درجات آتے ہیں، 8 درجات ہیں. سب سے بڑی چیز فرض ہے اور سب سے نچلی چیز نفل ہے. تو اللہ کریم نے اس مہینے کو اس قدر عظیم کر دیا کہ سب سے نچلی چیز کی حیثیت اٹھا کر سب سے بلندر چیز کے برابر کر دیا. عام دنوں میں اب یہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نفل کو جو پڑھیں گے وہ فرض کے برابر ہے، اس کے بعد بھی دعا قبول ہوگا. اور بھی اس کے کئی پہلو ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آپ کے سامنے پورا کرنا چاہتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے. 8 دنوں میں جو ثواب فرض کا ہوتا ہے اس مہینے میں وہ ثواب نفل سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں اس نے 70 فرض ادا کیا. ہم یہاں سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ نمازیں ادا ہوں. کیوں؟ ایک نماز 1 لاکھ نماز میں برابر ہے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم درجہ ہے. کیا کبھی یہ نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ جس پتھر پر ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس پتھر پر کسی نہ کسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قدم مبارک گزارے ہیں؟ ہاں، اس کی شکل ذرا بدل گئی لیکن بہرحال ہوا فضا خوشبو ہو گئی. تو وہاں پر نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو جس طرح ہمیں یہاں سے وہاں جا کے نماز پڑھنے کا لالچ ہے، حرص ہے، تو رمضان کے اندر بھی یاد رکھیے کہ جو ہم عام ایک فرض پڑھتے ہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو 70 سے ضرب کر کے دیتے ہیں. اور علماء کے ہاں یہ بات طے ہے کہ جب اللہ کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جمع کثرت. اور جمع کثرت کا اطلاق یعنی یہ پلورل ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن، اس کا اطلاق انگنت ہے. 70 سے مراد 70 نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاص کے برابر اس کو 70,000 سے بھی بدل دے گا. علماء کے ہاتھ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے ساتھی لائے آئے ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ سارا خطبہ نقل کیا. آج ہم وہی خطبہ پڑھ رہے ہیں. رمضان سے پہلے رسول اللہ نے استقبال رمضان کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہم آج وہی دیکھ رہے ہیں. اگلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے. دکھ کی بات ہے، نہ ہمیں صبر آتا ہے نہ ہمیں شکر آتا ہے. اور صبر اور شکر انسانی زندگی میں جس انسان کا توحید پر یقین ہے اس توحید پر یقین صبر اور شکر کے بغیر نامکمل ہے. یہ پروکسی ہے اللہ پر یقین رکھنے کی. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت اللہ نے کرے آ جائے، ہم عجیب و غریب جملے بول کر
خدا عز و جل کو بھول جاتے ہیں، اور وہ جملہ اگر اس کا معنی مراد لیا جائے تو وہ کفر جملے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی اللہ کی ایسی نعمت کی فراوانی، ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس لمحے میں اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کی بجائے ہم اتراتے پھرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَيَمَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو کوئی تکلیف دیتے ہیں تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، نہ شکری کے لفظ بولتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، اور جب ہم اس پر کوئی رحمت کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو میرا کمال ہے، میں نے اپنے بل پہنچے پر یہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر کی روش ہے، انسان جو اللہ کو مانتا ہے اس کی روش نہیں۔ تو صبر اور شکر یہ انسانی زندگی جس میں جو انسان توحید پر اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کو صبر اور شکر کو پائے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ مصیبت وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، رحمت کی صورت میں وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، وہ اس کا توحید پر یقین نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے۔ صبر کیا ہے؟ ہمیں تو آج کل بڑی سہولت ہے، سر کتنی اچھی ٹھنڈی جگہ پر رہتے ہیں، عرب کا روزہ ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک سفر پر تھا کراچی، تو وہ ایک ساتھی بتانے لگا کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ مجھے جملہ کہنے لگے، اگر تو میرا رمضان میں عمرہ نہیں ہے لیکن مجھے پھر یہ سمجھ آ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ہوٹل سے پیدل چلتے تھے، رمضان میں رش ہے، وہ ادھر سے گھماتے ادھر سے گھماتے، پہنچتے پہنچتے جب ہم حرم تک پہنچتے ہیں، ان کا جملہ تھا کہ یہاں حالت میں کانٹے چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عرب کی گرمی لمبا 8-10 کلومیٹر انہوں نے چلایا، اور اس کے بعد جب پیاس سے بری حالت ہوتی ہے، اللہ کی پناہ۔ آپ میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہے ان کو اندازہ ہے کہ ہم زمزم کتنا پیتے ہیں، بیت اللہ کا ایک چکر لگاتے ہیں، اپنے پیٹ بھر کر زمزم پیتے ہیں۔ اب عرب کا روزہ ہے، اس روزے میں گرمی نے جان نکالی ہوئی ہے، سامنے پانی پڑا ہے، اور عرب میں تو ٹھنڈے پانی کو باقاعدہ نعمت شمار کیا گیا جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، اور اس پانی کو سامنے رکھ کر تپتی دھوپ میں جلستے سفر سے آ کر بھی پانی نہ پینا، اپنے اوپر ضبط اور صبر رکھنا، اس وجہ سے کہ اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مشق ہے کہ آئندہ اگر تمہیں جہاں کہیں گناہ کا موقع ملے، جیسے تم اپنے سامنے پڑے ٹھنڈے پانی سے رکتے ہو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، بعد میں بھی جو گناہ کا کام سامنے نظر آئے اسے رک جانا، یہ دراصل اس کی مشق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یاد رکھیے جو آدمی روزے رکھے گا اس پر مشقت ہے، کام شام کر رہے ہیں، سب میرے باجی روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد پانی لگا رہے ہیں، کھانا چھان رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو شام کو نڈھال آتے ہیں، بات کرتا ہوں اپا جی آپ نہار کھا کرے کرتے ہیں، کیوں؟ یقین مل یقین، ہم جیسے باتیں کرنے والوں کے لیے نہیں، یہ جو اللہ کے ہاں حلال رزق کی باتیں ہیں، بچوں کو بھی پالتے ہیں، وقت بھی پورے کر رہے ہیں، اللہ کریم نے ان کے لیے نتیجتاً واقعتاً جنت رکھی ہے، سبق کا نتیجہ جنت ہے۔ اگلا جملہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک دوسرے سے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مجھے میں ایک جملہ کروں، آپ میں سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رہے سب تک بول ہے، یہ ہمارے تجاوزات گرانے کی بات ہوئی، تو مجھ سے بھی کئی لوگوں نے بات کی اور دعاؤں کا بھی کہا کہ مولانا صاحب اللہ نے اچھا والا کام چلایا تھا، بات گرانے فلام ہو گیا فلام ہو گیا۔ اب لوگوں کے تبصرے آئے، تبصرہ کیا تھا؟ تبصرہ یہ تھا کہ یہ جو ہماری سید صاحبہ ہیں یہ خود کبھی بازار گئی نہیں ہے، ان کو کیا پتا غریب کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ جملہ ٹھیک ہے، جس کو لگی نہ ہو اس کو کیا پتا غریب کا دکھ کیا ہے؟ مجھے جب دل کرتا ہے میں کھا لیتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ جس کے گھر کھانے کو نہ ہو اس کے گھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مواصلات کا مہینہ ہے۔ معنی اس کا کیا ہے کہ تم اپنے اوپر وہ والی کیفیت طاری کر کے دیکھو جو تمہارے پڑوسی پر اکثر دنوں میں طاری رہتی ہے، وہ کھانا چاہتا ہے، کھانے کو ملتا نہیں ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے آج تم 12-13 گھنٹے اس کیفیت میں گزارو، اور پھر سمجھو کہ جس طرح بھوک میں اس کا برا حال ہوتا ہے جیسے تمہارا ہوا ہے، تم نے آئندہ اس کا خیال رکھنا ہے روزے کے بغیر والے دنوں میں۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا درد سمجھنے کا مہینہ ہے۔ میں اس پر آپ کو بڑی مثالیں دے سکتا ہوں۔ جن لوگوں کو جادو ہو جاتا ہے، ہم خود جادو والے معاملات سے گزرے، مجھے جب کبھی بھی کوئی جادو والا بندہ پکڑتا ہے میں اس کے ساتھ بڑے ہمدردی سے بیٹھتا ہوں، یار تمہیں کیا ہوا، تم کیا کرتے ہو؟ میری اور اس کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ کہتا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اتنی ہی تکلیف
کزن تھے، وہ ایک آپریشن تھیٹر میں چل گئے، 40% بندہ جلا ہو مر جاتا ہے، اللہ نے اس کو 57% جلا تھا ریکور کیا، کیوں ہو گیا؟ اب جب بھی کہیں پر جلا ہوا کوئی آدمی ملتا ہے فوراً اس کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی کلچر کو ٹھیک ہے، آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہوا، کیوں؟ ہم اس کے پیچھے سے گزر چکے، ہمیں پتا ہے کہ انسان کے جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، ہم نے ان کا علاج کیا تھا، اوپر رہے تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو دکھ انسان پر خود بیتا ہوا ہو، جب وہ کسی دوسرے پر بیتتا ہے تو لگتا ہے یہ میرا دکھ درد کا بھائی ہے۔ بھوک کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آ کر نبوت کا اعلان کیا، اس معاشرے کی معاشی حالت کمزور تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشی حالت کو اپلفٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام بھی دیا، مواصلات کا نظام بھی دیا۔ ارے بھائی خود بھوکے رہ کر دیکھو کہ تمہارے بھوکے بھائی پر کیا ہوا ہے، اس کیفیت کو سمجھیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ خود ازما لیجیے، میں آج جمعے کی جا کر روٹی کھاؤں گا نا، وہی ایک سالن چپاتی اور معمول کا کچھ سلاد رائتا ہو گیا، سو ہو گیا، ورنہ ہو گیا، ہم سب ایک جیسے۔ رمضان میں اللہ کرے اس کو بڑھا دیں گے، آپ کبھی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ رمضان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا رزق بڑھا دیتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، کچھ ادھر سے آ رہا ہے کچھ ادھر سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اب ذرا جلدی سے پڑھ دوں، وقت کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ کسی دوسرے کا روزہ کھلوانا ہے تو دو کام ہوں گے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ بخش دے، جب گناہ بخشے گے تو دوزخ سے نجات۔ دوزخ سے نجات کا کیا مطلب ہے؟ دوزخ سے نجات کا مطلب ہے کہ ایک انسان ہے اس کے اوپر مہر لگ چکی، عدالت نے لکھ دیا کہ اس کو سزائے نہیں ہوگی، کنفرم جہنم میں ہے، لیکن روزہ کھلوانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی بخشش کرتے ہیں کہ وہ لگی ہوئی مہر واپس ہو جاتی ہے، فیصلہ بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگلی ذرا حدیث ہم پوری کریں، آپ اس کا ایک جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کا اجر ہے۔ کیا مطلب؟ روزہ میرا ہے، آپ میں سے کسی نے کھلوا دیا، جتنا روزہ رکھنے والے کو سمجھ ہے روزہ رکھوانے والے کو بھی، روزہ کھلوانے والے کو بھی اسی قدر اس کا اجر ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو یہ استطاعت حاصل نہیں کہ کسی روزہ دار کو روزہ کھلوائے۔ ہاں بجٹ ڈسٹرب ہے، ہر بندے کے لیے ہم کھانا پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر صحابہ نے یہ مراد لیا کہ شاید اس کے لیے پورا دسترخوان سجایا جائے گا، تو ہم 40-50 لوگوں کا دسترخوان دے کے نہیں بنوا سکتے، کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا۔ مانا سمجھ آیا؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزہ کھلوانے سے انسان دوزخ سے بری ہو جاتا ہے، تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید ہمیں پوری روٹی دسترخوان لگانے پڑیں گے، جو بھی اس وقت کا نظم ہوگا، جانور ذبح کرنے ہوں گے، اس کو ڈھونڈنا ہوگا، پکانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ روزہ کھلوانے کا ثواب صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ آدمی اس کے پاس 2 کھجوریں تھی، اس نے خود کھائی، ایک سال والے ساتھی کو پیش کر کے لے میرے کھجور سے روزہ کھولے، رسول اللہ نے فرمایا یہ والا ثواب ان کو بھی میسر آ جائے گا۔ تو روزہ دراصل اس پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، آپ اس کو پورا کریں گے کہ روزہ 2-3 چیزیں سمجھ لیجئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر تیز چلنے والی آنے میں جو ہوا ہے اس سے بھی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے۔ اجود اسم تفضیل کا سیغہ مولانا بیٹھے کو پتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی سخی آ ہی نہیں سکتا، اتنے سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی چل رہے ہیں، آپ نے پوچھا کہ صحابی کا نام لیا کہ مجھے بتائیے یہ جو احد پہاڑ ہے اگر یہ سونے کا ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ صحابی خاموش رہے، آپ نے فرمایا تیسری رات بھی ہونے دوں گا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، ہاں کسی کا قرض دینا ہے وہ میں زور بچا کے رکھوں گا، سارا اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ یہ وصف ہے نبوت کا کہ ایک انسان جس وقت اپنا اچھا لباس لے رہا ہو تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے جو 5500 کا سوٹ لیا ہے یہ 5500 کا سوٹ 2700 کے 2 اچھے آ سکتے ہیں، ایک میں اپنے لیے لوں گا، ایک اپنے بھائی کے لیے لوں گا۔ جس وقت میں 10,000 کا دسترخوان سجاؤں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اس 10,000
انسان کو دوسری انسانیت کی اس بارے میں فکر ہونے لگ گئی، یقین کریے کہ وہ رمضان بھی ہمیں حاصل ہو گیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ والا وصف بھی مل گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام مومن ایک جسم کے مانند ہیں۔ جسم پہ یہاں درد ہوتی ہے یہ بھی فکر مند رہتا ہے، سال میں درد ہو آنکھوں میں میچ نہیں دیکھا جاتا، بولا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، تو مواسات کا یہ والا معنی بڑا وسیع ہے، اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ مزید کرتے رہیں گے۔